یہ ہے جی توحید کا سفر۔ یہ سورت توحید کی بہترین مثال ہے۔ کیسے یہ سورت آپ کو مجھے یہ سکھا رہی ہے کہ اس دنیا میں اگر اپنے رب کو پہچان جاؤ گے تو وہاں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ گے۔ انسان کا مقصد حیات بتایا جا رہا ہے اور توحید کے دلائل ہیں۔ ہم سب کدھر ہیں اس وقت؟ ہم سب کدھر ہیں؟ ایک کلاس روم میں، ریئل میں، حقیقت میں۔ اسی کلاس روم کو بڑا کر لیجئے تو یہ دنیا ایک بہت بڑا کلاس روم ہے۔ کلاس روم کے ساتھ ہمیشہ وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے بھی ہر پارے کے ساتھ کمی کا احساس ہوتا ہے۔ عموماً 3 گھنٹے ہوتے تھے، 5 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ شروع میں قلم آہستہ چلتا ہے اور آخر میں کتنا تیز چلتا ہے، اور اینڈ پہ پھر بھی پرچہ چھین ہی لیا جاتا ہے۔ یہی آپ کے میرے ساتھ ہوگا۔ بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ ہمارا اکثر کا حال یہ ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس دنیا کا امتحان صرف وہی دے گا جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، اور ہم سب نے اپنے اپنے پرچے دینے ہیں۔ میرا پیپر آپ سے فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آن لائن کوسچنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ نیا پیپر کھلتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ نہیں صحیح اٹیمپٹ کریں، دوبارہ کھولیں گے تو کچھ اور سوال آئیں گے۔ تو ایک گھر میں رہنے والے 4 بچوں کے پیپر فرق ہوں گے، ان کی عملی زندگیوں میں 4-5 بھائی بہن ہیں، چاروں کی زندگیوں کے چیلنج بعد میں فرق ہو جائیں گے۔ سب کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو 2 سگی بہنوں کا بھی ایک جیسا نصیب نہیں اللہ نے لکھا۔ تو جہاں سخت محنت کی ضرورت ہے اور وقت کم ہے اور زندگی مختصر ہے۔ اور ایک آخری بات اس موضوع پہ کر کے آگے لے جاؤں۔ آپ نے پارٹی میں جانا ہو تو آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے، اور آپ نے پیپر دینے جانا ہو تو آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ بس یہ 2 رویے ہیں۔ جنہوں نے اس دنیا کو فن فلیکس سمجھا وہ پارٹی کے موڈ میں ہر وقت، موج مستی، بورنگ، کھانا پینا، اور جو زندگی کا امتحان دے رہے ہیں وہ تو سنجیدہ ہوں گے۔ پھر آگے دیکھیے احسن عملہ کی 2 شرائط: اخلاص یعنی کرنا اللہ کے لیے، اور اتباع سنت نبی یعنی طریقہ نبی کا اور کرنا اللہ کے لیے۔